مفتی صاحب قبلہ، سب سے پہلے تو بڑی خوش نصیبی ہے ہماری، اللہ رب العزت کے فضل کی ایک نشانی ہے کہ اس کے محبوب اور پاک بندوں میں سے ایک گرامی قدر ہستی کا ذکر ہمیں ذوالحج کے ان مبارک ایام میں انہی کے یوم کے نسبت سے میسر ہو رہا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے جس شخصیت کا اس میں گرامی پکارا ہے ان کے بارے میں ہی جاننا چاہیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے حوالے سے، آپ کے نسب کے حوالے سے اور ان کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے کیا ارشاد کیجیے گا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ یہ مقدس ہستیاں جو ہیں ان کا ذکر یقیناً جہاں ہمارے لیے سعادت اور اعزاز ہے وہیں ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس طرح کی محافل مجالس جہاں اللہ کے محبوب مکرم مستجاب بندوں کا ذکر ہو وہ بہت بڑی غنیمت اور اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ جی بالکل درست مفتی صاحب۔ اور آج تذکرہ ہے منبع جود و سخا، معدن حلم و حیا، مرکز مہر و وفا، سبحان اللہ، سبحان مصدر صبر و رضا، ہاں۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں تک آپ کے سلسلہ نسب کا تعلق ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ والد ماجد کی طرف سے بھی اور والدہ ماجدہ کی طرف سے بھی 5ویں پشت میں جا کے آپ کا سلسلہ نسب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا اعزاز اور شرف ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے، حضرت سیدنا عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، بالکل ٹھیک۔ اور آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ، اور میں اس کی وضاحت کروں گا، یہ بڑے ایک پیارا جملہ ہے، ابو عبداللہ۔ بسم اللہ۔ اور لقب آپ کا ہے غنی اور ذوالنورین۔ درست۔ یہ جو کنیت ہے نا ابو عبداللہ، یہ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ عبداللہ جو ہے نا یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ و مکرمہ تھیں، ان کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہجرت کی حبشہ کی طرف، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ کی رضا کے لیے وطن چھوڑنے والی پہلی یہ 2 ہستیاں ہیں۔ بڑی بات حضرت عثمان غنی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی یعنی آپ کی زوجہ محترمہ۔ کیا کہنے۔ تو جب ہجرت کی حبشہ کی طرف تو وہاں 6 سال کم و بیش حضرت عثمان غنی مقیم رہے۔ صحیح۔ اس دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا عبداللہ۔ کیا بات ہے۔ ان کی وجہ سے کنیت تھی ابو عبداللہ۔ اور پھر جب وہ مدینہ وہاں سے پھر مدینہ طیبہ آپ تشریف لائے، مکہ آ گئے تھے، پھر یہاں سے اس لیے آپ ذوالہجرتین کہلواتے ہیں، 2 ہجرتوں والے۔ تو ان کا وصال آپ کے شہزادے کا وہ مدینہ طیبہ میں ہوا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عثمان غنی نے خود انہیں اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا تھا۔ ایک تو آپ کی یہ کنیت ہے ابو عبداللہ، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا لقب غنی یقیناً محتاج تعارف نہیں ہے کہ ایسے غنی تھے جنہوں نے کئی مرتبہ، آگے چل کے ہم پروگرام میں ذکر کریں گے، کئی مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی ہے۔ جنت خریدی ہے، یہ خود حضور نے فرمایا کہ عثمان نے آج جنت خرید لی ہے، آج جنت خرید لی ہے، آج جنت خرید لی۔ حالانکہ وہ جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، خلفائے راشدین میں ہیں، حضور کے داماد ہیں، ہر صحابی جنتی ہے، تو آپ کا تو اتنا قرب تھا حضور کے ساتھ، تو لیکن جنت خریدنے کا مطلب یہ ہے، کہنا یہ تھا اور بتانا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دولت دے تو وہ اپنی دولت اور ثروت کا استعمال یوں کرے کہ اس کے ذریعے جنت کا حقدار ٹھہرے۔ سبحان اللہ۔ اور ذوالنورین چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی، اس لیے آپ ذوالنورین کہلوائے۔
ایک اور اہم بات، بڑی ارشاد۔ پیاری اور حسین بات، وہ یہ ہے کہ آپ کی جو والدہ ماجدہ تھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد تھی، بالکل ٹھیک، یعنی حضور کی سگی پھوپھی کی بیٹی تھی آپ کی والدہ. تو اس کا مطلب جب وہ والدہ ماجدہ جو ہے وہ پھوپھی زاد ٹھہری تو حضرت عثمان غنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے ٹھہرے. جی بالکل ایسے ہی. اتنا قریبی تعلق ہے. جو آپ کی نانی تھیں حضرت بیضا بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا، وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن تھی. یعنی یہ پھوپھو کا رشتہ ہو گیا. یہ وہ پھپھو تھی. اب یہ میں نے اس لیے کہا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کی کئی شادیاں اور کئی اولادیں تھیں نا. بالکل ایسے ہی. تو یہ حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان غنی کی نانی وہ ایک ہی ماں کے شکم سے تھے. تو وہ سگی بہن ہے حضرت عبداللہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھی ہے. تو حضرت عثمان غنی کی والدہ ماجدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی پھپھی زاد ہے. حضرت عثمان غنی رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے بھی لگتے ہیں. اور اتنے حسین و جمیل تھے، اتنی گھنگریال بال اور زلفیں تھیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے داماد کو اور اپنی صاحبزادی کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے ان سے حسین جوڑا شاید ہی کوئی ہو. کیا کہنے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح محبتوں کا سلام ہو ہم فقیروں کا اس نورانی جوڑے پر.